بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 142 فتح مکہ کے سفر کا آغاز اور راستے میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مہاجرین اور انصار کے 10,000 افراد کے لشکر کو لے کر بعد نماز عصر مدینہ منورہ سے بقصد فتح مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ۔ جب لشکر مقام قدید میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مشقت کے خیال سے روزہ افطار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ جب مقام جحفہ پر پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنا سامان مدینہ منورہ روانہ کیا اور خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پہلے ہی لا چکے تھے مگر قریش سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، یہ تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ میں قیام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر اور قریش کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی جنگی خبریں یا عمومی خبریں مدینہ منورہ ارسال کرتے رہتے تھے۔ اب ان کا اہل و عیال سمیت وہاں سے ہجرت کر لینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی، چنانچہ اب وہ اس وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابوا میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن ابی امیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ابو سفیان بن حارث کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سامنے کی طرف سے آؤ اور وہی بات کہو جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ ابو سفیان نے ایسے ہی کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اشعار سنائے اور اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ندامت کی وجہ سے ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے اور آپ نے ان کے لیے جنت کی گواہی دی اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ یہ حمزہ کی جگہ لے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر مشرف با اسلام ہوئے تھے، وہ طائف میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ مسلسل سفر کرتے ہوئے 7 دن کے بعد مر الزہران کے مقام پر پہنچے۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال میں حجاز کی ایک وادی ہے جو مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب لشکر اسلام مر الزہران پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے پڑاؤ میں آگ جلائے۔
چنانچہ سب لوگوں نے اپنے اپنے پڑاؤ میں آگ جلائی تو 10,000 گویا چولہے روشن ہو گئے۔ اس طرح سارا صحرا روشنیوں کی جلوگاہ بن گیا اور اسی وجہ سے وہ ساری وادی جگمگا اٹھی۔ دوسری جانب قریش کو اپنی بدعہدی کی وجہ سے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کسی بھی وقت مسلمان مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار رات کو چکر لگاتے تھے کہ کہیں مسلمانوں کا لشکر تو نہیں آیا۔ اسی رات کو ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام تحقیق حال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ جب مر الزہران کے قریب پہنچے اور آگ دیکھی تو ابو سفیان نے کہا یہ آگ یہاں کیسی؟ بدیل نے کہا یہ خزاعہ کے لوگ ہوں گے، انہوں نے جلائی ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا خزاعہ کا اتنا لشکر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو تھوڑے سے لوگ ہی، یہ تو دیکھو کتنی ساری روشنی ہے۔ ابھی یہ لوگ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حفاظت پہ مقرر چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے انہیں دیکھ کر گرفتار کر لی۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر گشت لگاتے ہوئے ادھر آئے اور انہوں نے ابو سفیان کی آواز پہچان کر فرمایا افسوس اے ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، خدا کی قسم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے، لہٰذا اس خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے لیے پناہ طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار لے کر ان کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو میں نے پناہ دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور انہیں صبح میرے پاس لانا۔ ابو سفیان تو رات بھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں رہے، البتہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ کچھ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکہ مکرمہ کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ اسلام لانے کے بعد یہ دونوں مکہ مکرمہ واپس ہو گئے تاکہ اہل مکہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے مطلع کرے۔ اس موقع پر غور کیا جائے کہ ابو سفیان مسلمانوں کے قابو میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہی اشارے سے انہیں پناہ مل گئی، حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے خطرناک تھے۔ ابو سفیان نے یہ رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گزاری۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب صبح ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کی تیاری میں مشغول ہوئے اور طہارت وضو کے لیے منتشر ہو گئے تو ابو سفیان خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے اذان سن لی ہے، اب یہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ ابو سفیان نے نماز با جماعت کا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے پر سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ کرتے ہی سب آپ کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا عباس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو بھی حکم دیتے ہیں یہ اسے کر لیتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، اللہ کی قسم اگر وہ انہیں یہ حکم دے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے تو پھر بھی وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا گرنے والا پانی اپنے ہاتھوں میں لینے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان بے ساختہ بول اٹھا عباس، میں نے آج رات جیسا منظر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ابو سفیان کو پیش کر دیا گیا
تو انہیں ڈانٹ اور تذلیل کے بجائے اچانک جس چیز سے واسطہ پڑا وہ اسلام کی طرف دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا سفیان، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار اور کس قدر کریم اور کتنے ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک ضرور میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا سفیان، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس باتوں کے بعد شروع میں تو ابو سفیان کو اسلام کے متعلق کچھ تذبذب تھا، لیکن بعد میں وہ تذبذب دور ہو گیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس موقع پر غور کیا جائے کہ ابو سفیان 10,000 کی فوج میں تنہا گھیرے ہوئے تھے۔ ابو جہل کے مارے جانے کے بعد اہل مکہ اور اطراف مکہ کی سیادت اور قیادت انہی کے حصے میں آئی تھی۔ یہ مکے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ آج تک جس انداز سے اور جو مخالفتیں اہل اسلام کی کرتے رہے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ شدید تکلیف اور ذلت آمیز طریقے سے انہیں قتل کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انتقام کی تسکین کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد اسفل جذبات کو دبانا اور اعلیٰ قدروں کو پہلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابو سفیان ہم مسلمانوں پر تم نے جو زیادتیاں کی ہے وہ تمہیں یاد ہے؟ بتاؤ آج تمہیں کیا سزا دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تک نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو صرف وہ کام کی تھی جو مشن سے تعلق رکھتی تھی، جو مقصد بعثت تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے کہ دشمن اسلام کے ساتھ بھی آپ نے کتنا کریمانہ رویہ اختیار کیا کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ چنانچہ جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے سردار ہے، لہٰذا آپ انہیں کوئی اعزاز دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ اعزاز بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصی مقام دینا ان کی خواہش کی تسکین کر رہا تھا۔ یہ اعزاز مرحمت فرمانا دراصل انہیں اسلام میں پختگی اور ایمان پر پکا رکھنے کے لیے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کریمانہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دل سے حسد و کینہ نکال دینے کے لیے ایک وسیلہ تھا، اور ان کے لیے یہ واضح پیغام تھا کہ اگر وہ مخلص ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی توانائیاں صرف کریں گے تو قریش میں انہیں جو مقام اور مرتبہ حاصل تھا اسے کم نہ کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز علماء اور داعیان اسلام کے لیے ایک نمونہ ہے جسے انہیں مکمل طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کو مکہ المکرمہ کی طرف روانگی کا اعلان کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔